بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاثیر آن لائن میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ قادسیہ کے بارے میں کہ یہ جنگ کب لڑی گئی، مسلمانوں اور ایران کے بادشاہ کے درمیان کیا تاریخی مکالمہ ہوا تھا اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو ناظرین، ان سوالات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ناظرین، جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شعبان 63 عیسوی 15 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانی لشکر کے خلاف لڑی گئی۔ یہ جنگ قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ تھی جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں رستم فراخزاد ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اس جنگ میں کامیابی سے ہی مسلمانوں کے لیے عراق، خراسان اور ترکستان کے راستے کھل گئے تھے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایرانی فوج کی تعداد 82,000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 کے قریب تھی۔ یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی، مگر جنگ سے پہلے رستم کی رائے یہی تھی کہ عربوں کے ساتھ لڑائی سے بچا جائے، لیکن شہنشاہ ایران یزدگرد نے اسے حکم دیا کہ وہ خود ایک عظیم لشکر لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو اور عربوں کے ساتھ روز روز کے اس جھگڑے کو ختم کر دے۔ رستم مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے سامنے آنے والی ہر طاقت کو نیست و نابود کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ خود جانے کی بجائے دوسرے سپہ سالاروں کو بھیج دے، لیکن یزدگرد کی ضد کی وجہ سے اسے خود جانا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے وسائل کا علم ہوا تو آپ نے قاصد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں روانہ کیا اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو پیغام بھیجا کہ تم ایرانیوں کی تعداد دیکھ کر اور ان کے ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر پریشان مت ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور قبل از جنگ کچھ سفیر بادشاہ یزدگرد کے دربار میں بھیجو تاکہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام دیں، اور اگر فارس کا بادشاہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کا وبال بھی اس کے سر پڑے گا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر کا یہ پیغام ملا تو آپ نے لشکر سے کچھ سپہ سالاروں کو منتخب کر کے یزدگرد کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب ایران کے بادشاہ کو ان سفیروں کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے ان کی آمد سے پہلے ہی اپنے دربار کو خوب آراستہ کیا تاکہ اس کی آراستگی سے مسلمان سفیروں کو متاثر کیا جا سکے۔ جب یہ سفیر دربار میں پہنچے تو معمولی سوالات کے بعد یزدگرد نے ان سے کہا، تم لوگوں کی ہم سے مقابلے کی جرأت کیسے ہوئی اور کس طرح اس بات کو بھول گئے کہ تمہاری قوم تمام دنیا میں ذلیل اور احمق قوم سمجھی جاتی ہے؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب تم لوگوں نے کوئی سرکشی یا بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور والیوں کو حکم دے دیں گے کہ تم لوگوں کو سیدھا کر دیں؟ اس کے جواب میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرنے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے ذریعے سعادت انسانی حاصل کی جا سکے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کی حفاظت اور سرپرستی کے سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے، لیکن اگر وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرتی ہے۔ ایران کا بادشاہ یہ سن کر سخت برہم ہوا اور کہا کہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، کیوں نہ ہم تم پر احسان کریں اور تمہیں غلہ اور کپڑے دے دیں اور تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مقرر کر دیں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ یزدگرد کے یہ الفاظ سن کر قیس بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں شرفائے عرب ہیں، اور شرفا ایسی باتوں کا جواب دینے سے شرم کرتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی، در حقیقت ہم اس سے بھی بدتر حالت میں تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ بس اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم ہمیں جزیہ دینا منظور کرو یا پھر اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ یزدگرد یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بھر کر لاؤ اور جو بھی ان کا سردار ہے اس کے سر پر رکھ دو اور ایسی حالت میں انہیں دربار سے باہر نکال دو، اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بولا، بہت جلد
رستم تم لوگوں کو قادسیہ میں دفن کر دے گا۔ مٹی کا ٹوکرا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر رکھا اور سب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ایران کی فتح مبارک ہو، اللہ نے ان کے مالک کی مٹی ہم کو عطا کی ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد یزگرد نے مزید سپاہی روانہ کر دیے اور لشکر کی تعداد مزید بڑھا دی۔ رستم چونکہ لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے قاصد کے ذریعے مصالحت کی دعوت دی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ رستم نے ان کے آنے پر اپنا دربار بھرپور سجایا، فرش پر قیمتی قالین بچھوائے تاکہ ان کو متاثر کر سکے۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اپنا گھوڑا ان کے دربار کے باہر باندھا اور نیزے سے ان قیمتی قالینوں میں سوراخ کرتے ہوئے رستم کے پاس پہنچے اور ان کے برابر جا کے بیٹھے اور کہا، میں یہاں تمہارے کہنے پر آیا ہوں، میں خود اپنی کوئی استدعا لے کر یہاں نہیں آیا۔ ہمارے دین میں اس کی سخت مخالفت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھا ہے اور باقی سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس پر رستم ان سے بہت متاثر ہوا اور کہا، کیا آپ مسلمانوں کے سردار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو بس لشکر کا ایک معمولی سا سپاہی ہوں۔ اس کے بعد رستم نے کہا کہ ہم تمہاری باتوں پر غور کریں گے، مگر وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بالآخر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کی شروعات میں مسلمانوں کو کافی جانی اور پھر مالی نقصان ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایرانی ہاتھی لے کر میدان جنگ میں آئے تھے جس سے عرب ناواقف تھے، مگر پھر بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ خوب لڑے اور بڑی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایرانی فوج کو شکست دیتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں رستم ایک تختے زنی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی فوج کو لڑوا رہا تھا اور حصہ فوج کو احکام بھی بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آور جب اس کے قریب پہنچے تو رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب وہ زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ حلال بن علقمہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے رستم پر برچھے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس پر حلال بن علقمہ فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا، خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا، جس پر رستم کی فوج کے حوصلے پست پڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مگر اتنے بڑے لشکر میں سے صرف 30 لوگ ہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ مسلمان بہت بہادری اور جذبہ ایمانی سے لڑے اور ایرانی سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی، ایک شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں 8500 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اسلام کا جھنڈا سلطنت فارس میں لہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور میں اس عظیم فتح نے ایرانیوں کی وقت، طاقت اور تکبر سب کو توڑ کر رکھ دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید فتوحات نصیب کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری فارسی سلطنت پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔